اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا من هو وحدہ والصلاة والسلام علیک یا من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سی صورت مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کو محبت آمیز لہجے میں مخاطب فرمایا اور یہ فرمایا کہ انا بے شک ہم نے اعطیناک آپ کو دیا ہے الکوثر۔ کوثر کی بہت زیادہ تفاسیر ہے، اس کی تفسیریں ہو چکی ہیں، لیکن سب تو میں نہیں بتا سکتا وقت کے اختصار کی وجہ سے، لیکن اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، اور یہ بھی معنی ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی بہت زیادہ خیر عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک پر عظیم فضل اور احسان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جو کچھ بھی آپ نہ جانتے تھے، ہم نے سب کچھ کا علم آپ کو عطا فرمایا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑا فرمایا کہ بڑا، تو اس کا اندازہ ہمارے ذہن اور وہم میں نہیں آ سکتا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، بس خدا جانے اور حبیب خدا جانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ، وانحر اور قربانی کر۔ یہ اس عظیم فضل اور خیر کثیر کا شکریہ ہے، شکر کی وجہ سے یا شکر ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، اس کا مقصد کہ میری اس عظیم فضل کا شکریہ یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن، تیرا گستاخ، تیرا بے ادب، یہ جو ہے وہ ابتر ہے، بے اولاد ہے، بے نسل ہے، جس کے بھی کئی تفاسیر ہیں۔ یہاں میرا موضوع صرف قربانی کے فضائل اور مسائل ہے کہ میں کچھ قربانی کے بارے میں بتاؤں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، فرما دیجئے کہ میری نماز اور میرے حج کے مناسک، قربانی اور میری زندگی اور میری وفات سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ دین اسلام کا ایک ہی مقصد ہے کہ خالص توحید قائم ہو، چنانچہ قرآنی ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اپنے جھوٹے اور خود ساختہ خداؤں کے لیے رکوع، سجدہ اور قربانی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہ سب کام صرف خدا کے لیے، خدا ذوالجلال کے لیے ادا کرے۔
مشرکین جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر نہ کسی کو اس پر سوار ہونے دیتے ہیں اور نہ ان کا گوشت کس کو کھلانے کے لیے یا خود کھانے کے لیے دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تم قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ مشرکین اپنے جانوروں کو بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں اور مسلمان ان پر خدا کا نام لیتے ہیں۔ قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کے گوشت کا محتاج نہیں، اور اللہ کے حضور قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا مگر تمہاری خالص نیت پہنچتی ہے۔ یعنی قربانی کرنے میں خالص نیت ہونی چاہیے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کو قربانی کا حکم دیا ہے اور اسے عبادت قرار دیا ہے۔ سورۃ حج میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں جو ان کو بخشے گئے ہیں یا ان کو دیے گئے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک سے آج تک بلا کسی اختلاف مسلمان ادا کرتے چلے آئے ہیں۔ صرف منکرین سنت، منکرین حدیث کا ایک ٹولہ اس عبادت کو فضول قرار دیتا ہے، ورنہ روئی زمین کے مسلمان عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید کی قربانی کے واجب ہونے کے قائل ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ حضور یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ، تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یعنی ان کا طریقہ ہے۔ یہ ابن ماجہ اور ابن کثیر نے روایت کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عید کے دن سب سے پہلا کام نماز کے بعد قربانی ہے۔ جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس نے میری سنت کو اپنا لیا۔ 10ویں ذی الحجہ ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے، لہٰذا قربانی خوش دلی سے کرو، خوش دلی سے۔ جس میں وسعت ہو یعنی جس کی طاقت ہو اور قربانی نہ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جس کی گنتی کون کر سکتا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینے میں قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر موٹا کرتے ہیں، اور عام مسلمانوں کا یہی دستور تھا۔ ترمذی شریف اور مشکات شریف میں یہ حدیث مبارک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، اور میں بھی 2 ہی مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینے میں قربانی کے گوشت کو
نمک لگا کر رکھ دیا کرتے تھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورے میں 10 سال تک مقیم رہے۔ اس عرصے میں آپ نے ہر سال قربانی کی۔ اور مسند احمد میں یہ روایت ہے، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقر عید یعنی بڑی عید کے دن 2 مینڈے خریدتے تھے، خوب موٹے تازے بڑے سینگوں والے چت کبرے۔ پھر جب نماز عید پڑھنے سے فارغ ہوتے تو آپ ان کو ذبح کرتے۔ یہی ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر۔ مجید کی سورۃ والفجر آخری پارے میں قرآن مجید کی سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم فرمائی ہے، والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ یہ قسم 10 راتوں کی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ جمہور علماء کے قول کے مطابق وہ 10 راتیں یہی ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ خصوصاً 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بہت بڑی فضیلت اور ثواب کا سبب ہے۔ قربانی ایک اہم عبادت ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے، یعنی اسلام کی نشانی ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، ہر سال قربانی فرماتے رہے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر شخص پر ہر شہر میں شرائط کے موجود ہونے کے واجب ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے۔ انشاءاللہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کے جانور کو کیسا ہونا چاہیے، یا اس کے متعلق دیگر مسائل انشاءاللہ پھر حاضری دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔